السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 29واں پارے کا 20واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ دہر سورہ نمبر 76 میں آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 31 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے ہی آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فیصلے کے لیے صبر کیجئے اور کافروں میں سے کسی نافرمان یا ناشکرے کی بات نہ مانیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صبح شام اپنے رب کا نام لیتے رہیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات میں بھی اسی اللہ کے لیے سجدہ کیجئے اور دیر تک اس کی تسبیح یعنی پاکی بیان کیجئے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ انکار کرنے والے لوگ تو جلدی ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہیں اور ایک بھاری دن یعنی قیامت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تبدیلا، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے جسمانی جوڑ کو مضبوط بنایا ہے، اور ہم جب چاہیں ان جیسے دوسرے لوگ لے آئیں۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ قرآنی آیت نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ چن لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، وہ جس کو چاہتا اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور اس نے ظالم و انکار کرنے والوں کے لیے دردناک بہت تکلیف والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ دہر سورہ نمبر 76 ترتیب میں 98، دہر معنی زمانہ، اس کا ذکر آیت نمبر 1 میں ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ انسان بھی ہے، جیسا پہلی ہی آیت میں حل اتى علی الانسان۔ پھر اسی طرح سورہ دہر مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ اس کے اندر 31 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، جس طرح سورہ رات کے بارے میں ایک قول ہے کہ مدنی ہے۔ سورہ دہر کا خلاصہ، سورہ دہر کے پہلے رکوع کے شروع میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کیا۔ دونوں راستے اللہ نے حق اور کفر کے دکھائے ہیں۔ کافروں کے لیے جہنم ہے، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے۔ وہ جنت کیسی ہوگی؟ اس جنت میں کافور کی خوشبو والی شراب ہے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی منت پوری کرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، شکریہ و بدلہ نہیں چاہتے ہیں۔ جنت میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے ہوں گے، خدمت کرنے والے بچے ہوں گے، وہاں اللہ ان نیک لوگوں کو شراب پلائے گا۔ دوسرے رکوع کے شروع میں قرآن کے بارے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نصیحتیں کی جا رہی ہیں، صبر کریں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ یہ لوگ جلدی والی دنیا چاہتے ہیں، بے شک قرآن ایک نصیحت ہے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 29واں پارے کا 20واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ دہر سورہ نمبر 76 میں آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 31 تک۔ آیت نمبر 23 پر غور کیجئے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، جب ضرورت پڑی تب اتارا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے، تو پورا قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا ہے۔ بیت العزہ میں رکھا گیا جو آسمان دنیا پر ہے، اور وہاں سے دھیرے دھیرے جو ہے وہ پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور 23 سال لگے ہیں۔ ایک ساتھ اتار دیا جاتا تو مسئلہ ہو جاتا، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے 23 سال کے عرصے میں اور دھیرے دھیرے کر کے اتارا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے، آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، فیصلے کا انتظار کیجئے۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور کسی گناہگار اور ناشکرے کی بات نہ مانیے۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ بات لوگوں تک پہنچا دیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ بعض نے اس آیت سے یہ مراد لیا ہے کہ ولید بن مغیرہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ دعوت و تبلیغ چھوڑ دو، آپ کو ہم لوگ مال و دولت دے دیں گے۔ اس سے مراد ولید بن مغیرہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ دعوت و تبلیغ کرنا چھوڑ دیجئے، ہم لوگ آپ کو مال دیں گے، دولت دیں گے، اپنا سردار بنا لیں گے، عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کر دیں گے۔ فتح القدیر کے اندر علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 27 پر غور کیجئے، لوگ دنیا چاہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، جلدی ملنے والی دنیا کے چکر میں ہیں اور وہ لوگ بھول جاتے ہیں ایک سخت دن آنے والا ہے۔ کفار مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے، ایک سخت دن آئے گا، وہ قیامت کا دن ہے۔ چھوڑ دینے کا مطلب یہ کہ لوگ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، دنیا ہی میں مست ہیں۔ پھر آیت نمبر 30 پر غور کیجیے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ،
تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایسی آیتیں کئی جگہ پر ہے، جیسے سورہ دھر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 30، سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 29، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ پھر اسی طرح سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 56، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ۔ لیکن ایک چیز ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی وہی حساب سے برکت اس کو ملنے والی ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب بدل وحی حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کو اس کی نیت کے حساب سے ملے گا، اور جو بھی کوشش کرے گا، آزادی کا صحیح استعمال کرے گا، دنیا کے اندر آیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا گیا، تو اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69۔ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کو راستہ دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، آیت نمبر 31 میں اللہ جس کو چاہتا اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اسلام کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے بنایا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، جب اللہ پکڑ لے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ دنیا کے اندر جن لوگوں نے ظلم کیا تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔